والے کی مثل ہوتا ہے. برائی کی طرف رغبت دلانے والا بھی برائی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے. پھر فرمایا قرآن پاک میں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا جو بھی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو برے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا. جس نے اچھے کام کے لیے معاونت کی، فرمایا اس کی رہنمائی کی، اس کا حصہ پائے گا. جس نے برے کام کی سفارش کی اس کا حصہ پائے گا. یہاں پہ قرآن پاک میں فرمایا گیا جس نے اچھے کام کی سفارش کی اس کا حصہ پائے گا، جس نے برے کام کی سفارش کی اس کا حصہ پائے گا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے غازی فی سبیل اللہ کے لیے سامان مہیا کیا، اس نے آنے جانے کا خرچہ دیا، اس کے لیے تلوار مہیا کی، اس کے لیے سامان ضرب و حرب دیا، جتنا ثواب مجاہد فی سبیل اللہ کو عطا کیا جائے گا اتنا ہی ثواب جو ہے وہ اس کے ساتھ معاونت کرنے والے کو بھی عطا کیا جائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، جتنا ثواب روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ہوگا اتنا ہی ثواب روزہ افطاری کروانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. ابھی ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ کہنا نہیں چھوڑا، یہ روزہ رکھا ہے لیکن جھوٹ بولا ہے. جیسے ہمارے ہاں بندوں کو عادت ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ جو ہے وہ ہمیشہ نجات عطا کرتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بندے کو ہلاک کرتا ہے. توجہ فرمائیے، یہ انہوں نے کہا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. کب بولتے ہیں؟ جب وحی الہی ہوا کرتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان والی ہستی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب اپنی زبان کو وہ جنبش عطا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے اور جھوٹ جو ہے سچ جو ہے وہ نجات عطا کرتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. اچھا ذرا غور فرمائیے، جب سرکار فرما چکے کہ جھوٹ تو ہلاک کرتا ہے سچ نجات دیتا ہے تو پھر بندوں کو اپنی عقل پر اپنے جو خدشے پر ان کو انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر انحصار کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے فرمان پر ان کو ترجیح دینی چاہیے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے. پھر فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو، اپنے نیبر کو کبھی تنگ نہ کرے. پھر فرمایا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے بھلائی کی بات کرے، جب بھی بولے خیر کا کلمہ بولے، جب بھی کہے نیکی کی بات کرے، او لیصمت وگر نہ وہ خاموش رہے. تو یہاں پہ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا
لیکن برا قول کہنا نہیں چھوڑا، جھوٹ کہنے سے باز نہیں آیا. تو فرمایا بل عمل بہ، اور جس شخص نے روزہ تو رکھا لیکن برا عمل کرنے سے باز نہیں آیا، عمل برے کرتا رہا. فلیس للہ حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اس کی بھوک اور اس کی پیاس کی کوئی حاجت نہیں. سارا دن اس نے اپنا منہ باندھ کے رکھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. فرمایا اللہ کو اس کی حاجت، اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں. ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو نہ اس کی جو کھانے کے چھوڑنے کی حاجت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو پیاس کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو روزے کے جو متعلقات ہیں اس پر بھی پورا اترے. ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا صمت فلیصم معک، جب تو روزہ رکھے تو تو تنہا روزہ نہ رکھ، تیرے ساتھ تیرے جسم کے اعضاء بھی روزہ رکھیں. فرمایا سمعک و بصرک و لسانک و یدک و کل عضو منک، جب تو روزہ رکھتا ہے تو تیرے ساتھ تیری زبان بھی روزے سے ہو، تیرا کان بھی روزے سے ہو، تیری آنکھیں بھی روزے سے ہو، تیرے ہاتھ بھی روزے سے ہو. کیا مطلب ہے کہ زبان برا بولنا چھوڑ دے، چغلی کھانا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، اور کان غیبت سننا چھوڑ دے. کانوں کے ساتھ کسی کی غیبت سنی نہ جائے، کسی کی چغلی سنی نہ جائے، اور آنکھ بری جگہ پر بری نظر ڈالنے سے باز آ جائے. اور فرمایا وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ، جسم کا ایک ایک رونگٹا، ایک ایک جز، ایک ایک اس کا حصہ روزے سے ہو، تب تو روزہ پائے گا، وگرنہ تو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں لے سکتے. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا اتفاق ایسا، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں ان کو روزے سے کچھ نہیں ملتا. یہ فرمان آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ فرمان سارے نبیوں کے سردار کا ہے، یہ فرمان سارے رسولوں کے امام برحق کا ہے. ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت سے روزہ دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے میں کیا ملتا ہے؟ سنیے، فرمایا ان کو کچھ نہیں ملتا روزے سے سوائے پیاس کے. حضرات ذرا غور فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ سارا دن بھوکا بھی رہا، سارا دن پیاسا بھی رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ملا کیا؟ اور میں کم من صائم لیس له من صیامہ، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ملتا کیا ہے؟ صرف پیاس. اب دوسری بات بھی سنیے، فرمایا کم من قائم لیس له من قیام الا السحر، بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں پوری رات جاگتے رہتے ہیں، ان کو قیام سے کچھ ملتا نہیں مگر کیا؟ سوائے بیداری کے کچھ بھی آدمی آتا. ساری رات جاگے، ملا گیا کچھ بھی نہیں. معلوم ہوا کہ ان کا جو جاگنا ہے، ان کی جو بیداری ہے وہ اللہ کے لیے نہیں. جس کو روزے سے کچھ نہیں ملتا معلوم ہوا روزہ اس کا اللہ کے لیے نہیں. ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. جیسے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دل میں جو ارادہ جنم لیتا ہے اس کو دیکھتا ہے. ہر کام اللہ کے لیے ہو تو پھر فائدہ تکمیل کو پہنچے گا. اگر اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جائے
کوئی ایک ذرے کے برابر بھی ہو پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جائے، اتنا کیا جائے کہ زمین و آسمان کی فضا بھر دی جائے، پہاڑوں سے اونچے ڈیر لگا دیے جائیں، تو پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. گلی میں پڑے ہوئے جو گرد و غبار کے ذرات ہیں ان سے بھی حقیر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ بھوک پہنچتی نہ پیاس پہنچتی. کیا پہنچتا ہے؟ وہ جو قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ہرگز اللہ کی بارگاہ میں تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اچھا خون بھی نہ پہنچے، گوشت بھی نہ پہنچے تو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی نیت ہے، اس کے لیے خلوص ہے جو پہنچتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کو 4 چیزیں حاصل ہوں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ چکا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچو. ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا یہی شرط ہے. اللہ کے لیے ہوگا پھر نہیں ہو سکتا کہ شرف قبولیت کو نہ پہنچے. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. جو بھی تم نیکی کا کام کرو اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہ ہو. اندھیری کوٹھڑی میں بھی کرو، جنگل بیابان میں بھی کرو، صحرا کے کسی کنارے پہ کرو، کسی دریا کے اوپر دور دراز دریا کی لہروں میں کسی کشتی میں بیٹھ کے کرو، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کرو، تنہائی کے اندر پچھلی کوٹھڑی میں چلے جاؤ، سیاہ اندھیری رات ہو، کسی کو ہاتھ نہ سجائی دیتا ہو، لیکن جو کام اللہ کے لیے کرو گے اس کو معلوم ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم زمانے سے رخ موڑ کر ہر کام اللہ ہی کے لیے کریں. تو جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ ضرور پائے تکمیل کو پہنچے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا فرمائے. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے پہلے عشرے کی آخری رات ہے، یعنی رمضان المبارک کی 10ویں شب، جس میں ہم نے نماز تراویح ادا کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج جو قرآن پاک کا حصہ ہمارے ہاں پڑھا گیا ہے وہ 3 سورتوں سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے سورہ جو ہود ہے اس کے 6 رکوعوں کی تلاوت کی گئی ہے، جو قریب 74 آیات بنتی ہیں. اس کے بعد قرآن پاک کی معرکۃ العراء سورہ مبارکہ، جس کا اسم گرامی سورہ یوسف ہے، اس کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ 111 آیات پر مشتمل ہے. 111 آیات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 12 رکوع ہیں. اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک اور معرکۃ العراء سورہ مبارکہ، جس کا اسم گرامی سورۃ الرعد ہے، اس کے پہلے 2 رکوعوں کی تلاوت کی گئی. یہ 2 رکوع جہاں پہ مکمل ہوتے ہیں وہاں پہ اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات بھی پائے تکمیل کو پہنچ جاتی. جب ہم نے آغاز کیا تھا آج تو وہ تھی سورہ ہود، اس کے 6 رکوع پڑھے گئے ہیں، 12 رکوع سورہ یوسف کے پڑھے گئے ہیں، اور 2 رکوع جو ہیں سورہ رعد کے پڑھے گئے ہیں. اس طرح کل ملا کر آج ہم نے 20 رکوعوں کی تلاوت کی ہے. رکعات جو تراویح کی نماز کی ہے وہ بھی 20 ہے، اور رکوع جو پڑھے گئے ہیں ان کی تعداد بھی 20 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کا دوسرا سجدہ تلاوت کرنے کا بھی شرف و اعزاز حاصل کیا ہے.
تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پہلے 12.5 پاروں کی منزل جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پڑھنے کی توفیق سے مالا مال کیا ہے وہ بقیہ بھی پورا قرآن ہم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور السلام پڑھ لیجیے یہ سوال۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے پہلے کی طرح آج بھی بڑے ہی خوبصورت اور بڑے اہم سوالات فرمائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتوں کے منسوخ یا بلائے جانے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ، یہ ہے مشہور و معروف آیت کریمہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، قرآن مجید کی وہ آیات جن کو ہم منسوخ کرتے ہیں اور وہ آیات یا جن کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلها، یا اسی کی مثل لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس بات سے آگاہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ آیتوں کا حکم منسوخ کرتا ہے، کچھ عرصے تک وہ تھی، اس کے بعد جو ہے وہ نیا حکم حکمت کے تحت لایا جاتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہی ذہنوں سے محو کر دیے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، آیت باقی رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی جو مشہور اس کی اقسام ہیں وہ 4 ہیں، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنہ، نسخ السنہ بالسنہ، نسخ السنہ بالقرآن۔ یہ 4 اس کے مشہور اور معروف جو ہیں، یہ اس کے جو ہے وہ محامل ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس کی وضاحت کے لیے میں قرآن مجید کی 1-2 آیات پیش کر دیتا ہوں جس کو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، اور ان کی جو وصیت ہے وہ کتنی ہوگی اور عورتوں کی عدت کتنی ہوگی؟ 1 سال تک وہ عدت بیوی کی بسر کریں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے، آیت بھی موجود ہے کہ 1 سال تک بیوہ کی عدت ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ انتظار کریں 4 ماہ 10 دن۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ، اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے یہ اس کی ناسخ ہے، اس کا حکم بھی موجود ہے اور اس کا جو الفاظ ہے وہ بھی موجود ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کا حکم جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن الفاظ اس کے اسی طرح برقرار رکھے گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی اس کی مسائلیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء کاملین کی نظر کرم کے اثر سے ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ پھر بھی یہ بھی کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے، اور بھی اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی جو صحبت ہے وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔
جیسے فرمایا جاتا ہے کہ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، کہ نیک بندے کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت تجھ کو برا بنا دیتی ہے۔ تو یہاں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے، اللہ کے بندے کو کوئی بندہ ملتا ہے، اس کے واعظ سے، اس کی نصیحت سے، اس کی گفتگو سے، اس کے اعمال سے بندے کو کبھی آخرت کی یاد آتی ہے، کبھی وہ ذکر کرتا ہے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، کبھی وہ کلام کرتا ہے، بندے کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ اچھی صحبت جو ہے وہ بندے کو کیمیا بنا دیتی ہے اور وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ ایک ظاہری معنی بھی اس کا لیا گیا ہے کہ اچھے بندے کی نظر کسی پہ پڑ جائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ سرکار کے زمانے میں پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، بہت سے کافر ایسے تھے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کائنات کی سب نگاہوں سے زیادہ اثر آفرین کیا ہے۔ کسی اور کی نگاہ میں اتنا فیض نہیں جتنا سرکار کی نگاہ میں فیض پایا جاتا ہے۔ تو سرکار کی نگاہ میں جو ذرہ آتا تھا وہ ستارہ بنتا تھا، سرکار کی نگاہ میں جو قطرہ آتا تھا وہ گوہر نایاب بن جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ تھے، کیسے افراد تھے، جیسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے ہیں کہاں تک پہنچے۔ جیسے کہتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے یہ فیض ملا ہے۔ اب ظاہری طور پر جو بندے کہتے ہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی، آپ کو معلوم ہے یہ اسلام کے بہت بڑے سلطان ہوئے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کی بیعت تھی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی بات فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کی نظر ان کے چہرے پہ پڑ جاتی تھی وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ ان کے چہرے زیبہ کا اثر کا یہ حال تھا کہ جس کی نظر ان کے چہرے پہ پڑتی تھی وہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان کی خدمت میں سوال کیا کہ حضور یہ خواجہ سلطان حضرت باعث بستامی کے چہرے پہ نظر پڑی، بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ابو جہل نے بھی تو سرکار کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، وہاں کیا ہوا؟ آگے سے انہوں نے مسکرا کے فرمایا وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھتا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا، کبھی اس نظر سے دیکھتا تو اس کا بیڑا بھی پار ہو جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس نے تو کائنات کو سنوار دیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کچھ بندے ایسے تھے جو ضد کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر جو اڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں خالی سارا لایا ہے وہ کوئی نہیں۔ یہ پنجابی کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ بڑا کمال اس نے لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحبت وی تے چنگیاں بندیاں تے اثر وخاندی ہے، صحبت وی تے چنگیاں بندیاں تے اثر وخاندی ہے، کنڈا کنڈا ہی رہندا پاویں صحبت ہوندی پھل دی۔ کبھی غور فرمائیے نا۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن پاک کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت میں کتا بیٹھا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ یہ کسی عام کتاب کا بیان نہیں، قرآن کا بیان ہے۔ تو یہ ان اللہ کے ولیوں کی صحبت کا یہ حال ہے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حال کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو جواب کے لیے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی ہماری نماز عشاء کو، نماز وتر کو، نماز تراویح کو، اس کے اندر پڑھے جانے والے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی اس کے صدقے سے ہماری خطائیں معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔